یہ بات یاد رکھو کہ وہ ہمارے نفع کے لیے ہیں۔ ہاں وہ الگ بات ہے کہ دنیا کے اندر ہمیں اللہ کے حکموں پر چلنے میں بعض دفعہ لگتا ہے کہ نقصان ہو رہا ہے، وہ نقصان نہیں ہوتا۔ بالکل اسی طرح جیسے چھوٹا سا بچہ ماں باپ کی محبت کو نہیں سمجھ پاتا، ایسے ہی ہم اللہ کی محبت کو نہیں سمجھ پاتے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب آپ نے کہا کہ عورت کو عدت کے دوران گھر سے باہر نہیں جانا چاہیے، تو میرے دل میں اب یہ سوال ہے کہ کیوں نہیں جانا چاہیے؟ اس کو اتنا بھی حق نہیں ہے کہ وہ اس کو آخری بار دیکھ سکے کسی عزیز کو؟ پلیز جواب دیں کہ عورت کیوں باہر نہیں جانا چاہیے عدت میں؟ اسی لیے عورت کو عدت میں باہر نہیں جانا چاہیے کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے، اور ہم سب اللہ کے بندے ہیں۔ بندہ جو ہوتا ہے نا، بندہ جو اللہ مالک کہتا ہے اس کو فالو کرتا ہے۔ تو عورت عدت میں گھر سے باہر اس لیے نہیں جا سکتی کیونکہ اللہ کا حکم ہے۔ بھائی یہ تو وہی ہو گیا نا کہ ہم حرام کیوں نہیں کھا سکتے؟ اس لیے نہیں کھا سکتے کیونکہ اللہ کا حکم ہے۔ ورنہ آپ مجھے بتاؤ، انگریز لوگ خنزیر بھی کھاتے ہیں، تو بھائی جیسے ہم اور جانوروں کے گوشت کھا لیتے ہیں، خنزیر کا کیوں نہیں کھا سکتے؟ یہ سوال کوئی کرنے لگے تو اس سے یہی کہا جائے گا بے وقوف، اللہ کا حکم ہے۔ شراب کیوں نہیں پی سکتے؟ اللہ کا حکم ہے۔ 5 وقت کی نماز فرض نماز کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ اللہ کا حکم ہے۔ تو ہم اللہ کے بندے ہیں، اور اس کو ایک مثال سے سمجھو۔ آپ نے اپنے گھر میں کسی کام کے لیے نوکر کو رکھا ہو، تو وہ نوکر آپ کے یہاں صبح آتا ہے اور شام تک آپ کے یہاں کام کرتا ہے۔ آپ نے نوکر سے کہا کہ لو جی 10 کلو چینی لے کر آؤ، وہ چینی لے کر آ گیا۔ پھر آپ نے دوپہر میں کہا لو 10 کلو چینی لے کر آؤ، پھر وہ 10 کلو چینی لے کر آ گیا۔ پھر آپ نے شام کو کہا 10 کلو چینی لے کر آؤ۔ نوکر کہنے لگا مالک صاحب ایک بات بتاؤ، اتنی چینی کی ضرورت کیا ہے؟ بھائی 1 کلو چینی ہو جاتی، تم نے صبح منگا لی 10 کلو، دوپہر میں منگا لی، اب شام میں بھی 10 کلو چینی منگا رہو، اتنی چینی کی ضرورت کیا ہے؟ تو اگر نوکر آپ سے یہ سوال کر لے تو آپ کیسے لال پیلے ہو جاؤ گے کہ تو کون ہوتا ہے مجھ سے پوچھنے والا؟ تو نوکر ہے، کام کر، میں اگر 50 بار منگاؤں گا تو تجھے لانی پڑے گی۔ تو ہوتا کون ہے مجھ سے سوال کرنے والا؟ مجھے آپ بتاؤ، اگر نوکر آپ کے یہاں جو کام کرنے والے لوگ آتے ہیں، وہ اگر آپ سے ایک سوال پوچھ لیں کہ بھائی ایسا کیوں ہے، ایسا کیوں کروا رہے آپ، ایسا کیوں کر رہے، تو آپ ایک دم بھڑک جاؤ گے، آدمی کی آنکھیں لال پیلی ہو جاتی ہیں کہ تجھے میں نے کام پہ رکھا ہوا ہے اور جو ہے تو مجھ سے سوال کر رہا ہے، تو میرا نوکر ہے، میں جو بول رہا ہوں وہ کرنا پڑے گا۔ تو سوچیے وہ اللہ جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، خالق اور مالک ہے، ہم سب کو بنانے والا ہے، ہمارا کریٹر ہے، جس نے ہمیں یہ سانسیں دی ہیں، آنکھیں دی ہیں، وہ ہمارا مالک تو ہمیں سیلری دیتا ہے تھوڑی سی، اور اگر ہم اس سے سوال کر لیں تو وہ ہمیں نوکری سے باہر نکال دے گا، اور ایک نوکر کو اپنے مالک سے سوال پوچھنے کا کوئی حق نہیں ہوتا۔ تو وہ ہمارا جو خالق اور مالک ہے، جس نے پوری ہمیں بنایا، ہمیں سب کچھ دیا، ہمیں کھلا رہا ہے، ہمیں پلا رہا ہے، ہماری سانسیں چلا رہا ہے، اور اس نے جو قاعدے قانون بنائے ہیں وہ بھی ہمارے اچھائی کے لیے بنائے ہیں، اگرچہ وہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتے۔ بالکل اسی طرح جیسے ایک چھوٹے سے بچے کو اپنے ماں باپ کی محبت بچپن میں سمجھ نہیں آتی ہے۔ بچہ کہتا ہے مجھے اسکول میں کیوں پھینکنے جا رہا ہو 5 گھنٹے کے لیے، میں تو کھیلنا چاہتا ہوں، لیکن ماں باپ اس کو زبردستی 5-6 گھنٹے اسکول میں ڈال کے آتے ہیں۔ بچہ سردی میں آئس کریم مانگتا ہے، لیکن ماں باپ بچے کو سردی میں آئس کریم نہیں دلاتے۔ بچہ سمجھتا ہے ارے مجھے آئس کریم کیوں نہیں دلائی، کیونکہ بچہ اپنے ماں باپ کی محبت کو سمجھ نہیں پا رہا ہوتا ہے، اسی لیے وہ روتا ہے اور اپنے ماں باپ سے نفرت بھی کرنے لگتا ہے کہ میرے ماں باپ تو مجھے ایسا میرے ساتھ کیوں کرتے ہیں۔ ایسے ہی بندہ اللہ کے حکموں پر کہتا ہے کہ ایسا کیوں، حالانکہ ایک بندے کو بندہ ہونے کے اعتبار سے کوئی اتھارٹی نہیں ہے اس بارے میں کہ وہ اللہ کے بارے میں یہ پوچھ سکے کہ ایسا کیوں۔ ہم سب اللہ کے بندے ہیں۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے تمہیں پیدا ہی اس لیے کیا ہے تاکہ تم عبادت کرو۔ اگر 24 گھنٹے بھی اللہ ہمیں عبادت کی کہتا تو یہ ہمارے اوپر ظلم نہیں ہوتا رتی برابر بھی، لیکن اللہ نے ہمیں 24 گھنٹے کے لیے عبادت کو نہیں کہا۔ اللہ نے ہم سے یہ نہیں کہا کہ اپنی خواہش پوری مت کرو، اللہ نے ہم سے یہ نہیں کہا کہ تم اپنے شوق پورے مت کرو، اللہ نے یہ کہا کہ میرے طریقے پر اپنے شوق پورے کرو، اپنی زندگی گزارو۔ لیکن آج اگر کوئی ایسا مسئلہ آ جائے جو ہمارے عقل میں نہیں آ رہا ہے تو ہم کیا بولتے ہیں، ایسا کیوں صاحب، عدت میں عورت کیوں نہیں جا سکتی؟ بھائی اس لیے نہیں جا سکتی کیونکہ اللہ کا حکم ہے، بس بات ختم، دیٹس آل۔ جہاں اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم آ گیا، میرا سر قربان، میری جان قربان، میری اولاد قربان اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے آگے۔ ایسی محبت اللہ اور اللہ کے رسول سے ہونا چاہیے
کیوں والی نہیں، کیوں صحابہ اکرام نے کبھی کیوں نہیں کہا؟ یہ بات میں اتنی ڈیٹیل سے آپ کو اس لیے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کیونکہ ایک بڑا مسئلہ یہ آ گیا ہے کہ دین کے معاملوں میں ہم بولتے ہیں یار ایسا کیوں؟ ارے بھائی ہمیں کیوں کی اتھارٹی نہیں ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت ایسی ہونا چاہیے کہ میرے آقا کا فرمان ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب معراج سے تشریف لائے اور حضور نے بتایا کہ میں ایسے 7 آسمانوں کی سیر کر کے آیا ہوں اتنے کم ٹائم میں، تو کفار کو یہ خبر لگی تو مذاق اڑانے لگے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اگر یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے تو بالکل سچی کہی ہے اور میں اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ تبھی تو حضرت ابوبکر کے نام کے آگے لگا صدیق، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر بات پر لبیک کہنے والے۔ ہم اور آپ کیا ہیں؟ عورتیں کہتی ہیں ارے عدت میں باہر کیوں نہیں جا سکتے، کیوں نہیں چہرہ دیکھ سکتے؟ مرد حضرات کہہ رہے ہوتے ہیں ارے بھائی اسلام میں یہ چیز حرام ہے، سود حرام ہے اور ہم تو دنیا میں آگے نہیں بڑھ سکتے۔ ارے میرے بھائی یہ زندگی اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے قربان کر دو، جذبہ پیدا کرو اپنے اندر قربانی کا۔ تو سمجھ آ رہی ہے بات؟ عورت عدت میں اس لیے باہر نہیں جا سکتی کیونکہ اللہ کا حکم ہے، بس دیٹس آل۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ کا حکم ہے، ہم اللہ کے بندے، اللہ جو چاہے وہ ہم سے کروائے، اور اللہ نے جو کچھ ہمیں کرنے کو حکم دیا ہے یہ بات یاد رکھو کہ وہ ہمارے نفع کے لیے ہیں۔ ہاں وہ الگ بات ہے کہ دنیا کے اندر ہمیں اللہ کے حکموں پر چلنے میں بعض دفعہ لگتا ہے کہ نقصان ہو رہا ہے، وہ نقصان نہیں ہوتا، بالکل اسی طرح جیسے چھوٹا سا بچہ ماں باپ کی محبت کو نہیں سمجھ پاتا، ایسے ہی ہم اللہ کی محبت کو نہیں سمجھ پاتے۔ تو اللہ کا حکم ہے، بس اللہ جب کہے گا میت میں شامل ہو میت میں شامل ہوں گے، جب اللہ کہے گا نہ شامل ہو تو نہیں شامل ہوں گے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ رشتہ داریاں بھی جب شریعت کے مطابق جوڑی جائیں گی تو اجر و ثواب ہے، اور رشتہ داریاں شریعت کے توڑ کے اگر جوڑی جائیں گی تو ثواب نہیں ہے۔